بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی اردو چینل میں خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں تمام احباب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج 8 ذی الحج اور پیر ایک ساتھ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کسی بھی وقت ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 مرتبہ پڑھ لو، اللہ سے اپنی من پسند مرادیں مانگ لو۔ شاید آج ہی وہ دن ہوگا جب آسمانوں سے آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں گے۔ آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل انسان کو پوری زندگی بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج 8 ذی الحج اور بابرکت دوسرے پیر کا دن ایک ایسی عظیم گھڑی لے کر آیا ہے جسے غفلت میں گزار دینا شاید زندگی کی سب سے بڑی محرومی بن جائے گی۔ محترم ناظرین، ذی الحج کا یہ مبارک مہینہ وہ مقدس مہینہ جس کی فضیلت قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار بیان کی گئی، یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور بند قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور پھر پیر کا دن یہ وہ مبارک دن ہے جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اسی دن وہی نازل ہوئی، اسی دن روزے کی بھی خاص فضیلت بیان کی گئی۔ سوچئے جب ذی الحج جیسا عظیم مہینہ اور پیر جیسا بابرکت دن ایک ساتھ جمع ہو جائے تو رحمتوں کا نزول کس قدر بڑھ جاتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص اور آزمودہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی رکی ہوئی دعائیں آسمانوں تک پہنچنے لگتی ہیں، بند قسمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، ناممکن دکھانے دینے والی حاجتیں بھی پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ نے پہلے مبارک دنوں کو دنیا کی مصروفیات میں گزار دیا ہے، اگر آپ رات کو جاگ جاگ کر دعائیں مانگتے ہیں مگر اثر نہیں آیا، اگر آپ نے بہت وظیفے کیے ہیں مگر دل کی مرادیں پوری نہ ہو سکی، تو خدا دارا آج ذی الحج کے اس مقدس مہینے کو غفلت میں مت گزاریے، کیونکہ ذی الحج کے ابتدائی دن وہ عظیم دن ہے جن کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں ان دنوں میں کیا نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ آج جو شخص یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھ لے گا، وہ رب کریم سے جو بھی مانگے گا میرا اللہ اپنے خزانے سے عطا فرمائے گا۔ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی عام عمل نہیں ہے بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جن کے گھروں میں تنگ دستی ہیں، بے سکونیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، انہوں نے یہی عمل کیا، پھر اللہ سے ایسے راستے کھوا لیے کہ وہ خود حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے 99 مبارک نام ہیں اور ہر نام میں الگ شان، الگ تاثیر اور الگ رحمت پوشیدہ ہے۔ جب بندہ اللہ کو اس کے محبوب ناموں سے پکارتا ہے تو صرف عطا نہیں فرماتا بلکہ سوچ سے بڑھ کر نواز دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، گھر کے حالات بدل جائیں، بے سکونی ختم ہو جائے، تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے، یا برسوں سے رکی ہوئی دعائیں پوری ہو جائیں، تو آج 8 ذی الحج کہ اس مبارک دن یہ وظیفہ ضرور کر لیجیے۔ آج ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ دعائیں مانگے اور فوراً قبول ہو جائے۔ صبح مانگے تو شام تک خوشخبری مل جائے گی، شام کو مانگے تو راتوں رات حالات بدل جائیں گے۔ اور میرے عزیز دوستو، ذی الحج کے یہ مقدس دن واقعی وہ دن ہے جس میں مانگی گئی دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ آج وہ بیٹیاں بھی یہ وظیفہ ضرور پڑھیں جن کی عمر بڑھ رہی ہیں، رشتے آتے ہیں مگر بات نہیں بنتی، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، دعاؤں اور وظیفوں کے باوجود نکاح کی راوتیں نہیں کھلتی۔ جب راضی ہو جاتا ہے تو بند دروازے خود کھلنے لگتے ہیں۔ جن رشتوں کے لیے انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے وہی رشتہ عزت کے ساتھ خود چل کر آتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر آپ بیماری میں یا پریشانی میں یا بے برکتی نے گھر کو گھیرا رکھا ہوا ہے، اگر رزق آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں ہے تو یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ چاہے تو لمحوں میں حالات بدل سکتا ہے۔ ذی الحج کا یہ مبارک مہینہ قبولیت، رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ قیمتی وقت ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو خوش نصیب اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، رب کریم اس کی جولیاں خالی نہیں لٹاتا۔ یاد رکھیے، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان بنائی، زمین بنائی، سمندر بنائے، انسان پیدا کیے، انبیاء اور رسول بھیجے اور اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ پھر اس رب کے لیے آپ کی مشکل، آپ کا قرض، آپ کی بیماری یا آپ کی رکی ہوئی قسمت کیا معنی رکھتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، وقت اللہ سے وہ مانگے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ جب رب ہو جائے فرماتا ہے ناممکن بھی لمحوں میں ممکن بن جاتا ہے۔ آج ہر بندش ٹوٹ سکتی ہے، ہر رکاوٹ ختم ہو سکتی ہے، رب کریم عطا فرما سکتا ہے۔
کہ انسان اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکے، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، عمان سے ہیں، دبئی سے ہیں، سعودی عرب سے ہے، جاپان سے ہے، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آج کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا وظیفہ انسان کی پوری تقدیر بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ پہلے اس عمل کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، پھر پورے یقین اور اللہ پر کامل بھروسہ کے ساتھ اسے پڑھ لیجیے۔ یاد رکھیے، جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ اس کی بندے کو خالی واپس لٹا دیتا ہے۔ اس لیے یاد بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، آج 8 ذی الحج اور بابرکت دوسرے پیر کے دن یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ وہ خاص عمل ہے جسے پڑھنے والا ہے اللہ سے اپنی حاجات پوری کروا لیتا ہے، بدقسمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، رکی ہوئی دعائیں قبولیت کا راستہ پا لیتی ہیں۔ آج میں آپ کو وہ راز بتانے لگا ہوں جو شاید ہر کسی کو نصیب نہ ہوتا ہو۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیا تو انشاءاللہ ایسے فائدہ ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کی تندرستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ تو پھر مجھے کہنا، اگر آپ کی رکی ہوئی مرادیں پوری نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ اگر اللہ نے چاہا تو جو حاجت ہوگی، جو پریشانی ہوگی، جو رکاوٹ ہوگی، میرا رب اپنے کرم سے آسان فرما دے گا۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، اگر رزق بند ہے، اگر گھر میں بے سکونی ہے، اگر بیماری ہے، پریشانی ہے یا ناکامی نے زندگی کو گھیر رکھا ہے، تو آج یہ وظیفہ اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دفتر میں، آفس میں، یونیورسٹی میں، مسجد میں یا مدرسے میں، جہاں کہیں بھی صرف چند لمحے اللہ رب العزت سے چند لمحے اللہ کے لیے نکال لیں۔ اور اگر آپ میں سے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، قرآن صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا، تب بھی پریشان نہ ہو، یہ وظیفہ اتنا آسان اور مختصر ہے کہ ہر انسان اسے پڑھ سکتا ہے۔ میرے سمجھنے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو یقین کریں صرف 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو ابھی 1 منٹ نکال لیں، دکان پر ہے تو 1 منٹ نکال لیں، کالج، یونیورسٹی، آفس میں ہے تو چند لمحوں کے لیے دنیا سے الگ ہو جائیں، فون ایک طرف رکھ دیں، لوگوں سے باتیں بند کر دیں، پوری توجہ، پوری یقین اور پورے دھیان کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ جب بندہ پوری توجہ سے اللہ کو پکارتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین، اب آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا دارا ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور روحانی اعمال روزانہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ آپ اس عمل کو غور سے طریقے سے سمجھ لیجیے۔ آج 8 ذی الحج کے دوسرے پیر کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب بھی آپ کو موقع ملے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، اور اگر کہیں باہر ہے تو چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے مختصر اور آسان سا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیم تمام درودوں میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ برکت والا ہے۔ روایات میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ درود شریف سب سے محبوب ہے۔ آئے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھ لیجیے تاکہ رحمت نازل ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف آپ نے درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوراً اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں، کیونکہ ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی حدوری خواہش، کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ قرضے میں ڈوبے ہیں تو قرضے سے نجات کے لیے نیت کر لیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو اچھی نوکری کی نیت کر لیں، اگر اپنا گھر چاہتے ہیں تو گھر کی نیت کر لیں، اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو اچھے رشتے کی نیت کر لیں، اگر میاں بیوی میں محبت نہیں ہے تو محبت کی نیت کر لیں، اگر اولاد نافرمان ہے تو ہدایت کی نیت کر لیں۔ العرض آپ کے دل میں جو سب سے بڑی حاجت ہے اسے اپنے الفاظ میں اللہ کے سامنے رکھ دیں، پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
وظیفے کا باقاعدہ آغاز کریں۔ یاد رکھیے جس کام کی ابتدا اعوذ اور تعوذ و تسمیہ سے ہوتی ہے اس میں خیر و برکت اور سلامتی عطا فرماتا ہے۔ جب آپ نیت تعوذ و تسمیہ پڑھ لیں تو پھر یوں محسوس کریں جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، جیسے آپ مدینے کی پاک فضاؤں میں روضے رسول کی جالی کو قریب بیٹھے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں اور آپ کی آواز سیدھی عرش تک پہنچ رہی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے نہایت مبارک رحمت والے اور کرم والے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ عظیم نام ہے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ اس رب کو کہتے ہیں جو بغیر حساب سے عطا فرمانے والا ہے، جو مانگنے سے دے رہا ہے، جو خالی ہاتھوں کو بھر دے گا، جو ناممکن حالات میں بھی راستے نکال دے گا۔ وہ جب عطا پر آ جائے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا رب اتنا بھی دے سکتا ہے۔ آج 8 ذی الحج دوسرے پیر میں یا وہابو پڑھتے وقت رب کریم سے تھوڑا مت مانگیے، آج وہ مانگیے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، وہ نہ مانگیے جس کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا، وہ مانگیے جس کے لیے آپ برسوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کیونکہ یہ سب میرے رب کے لیے صرف ایک کن کی دیر ہے۔ میرا بس تو چلتا ہے تو میں آپ میں سے ہر شخص کو ہاتھ پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا آج کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ 8 ذی الحج کی مبارک گھڑی عام گھڑی نہیں ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، ہر جگہ بات بنتے بنتے ٹوٹ جاتی ہے، اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، چلتا ہوا کاروبار بند ہونے کے قریب ہے، گھر سے سکون، برکت اور خوشحالی ختم ہو چکی ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، پریشانی مصیبتیں گھر کو گھیرا ہوا ہے، تو آج آپ کو یا وہابو کا سہارا لینا ہوگا۔ اب غور سے سنیے آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں کے اوپر صرف 11 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ 11 مرتبہ یا وہابو پر پڑھتے وقت دل میں 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو چاہیں تو 11 کی 11 ناممکن حاجتیں بھی پوری ہو سکتی ہیں، کیونکہ یا وہابو یہ وہ نام ہے جو بند دروازے کھول دیتا ہے، خالی جولیاں بھر دیتا ہے اور انسان کو وہاں سے عطا دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج جب آپ یہ مبارک نام پڑھیں گے تو یقین کے ساتھ پڑھنا، ایسے پڑھنا جیسے آپ کی آواز سیدھی عرش تک جا رہی ہے۔ میرا رب آپ کی ہر بات سن رہا ہے۔ 11 مرتبہ یا وہابو پڑھنے کے بعد رب کریم سے اپنے بندے کو وہ عطا فرما سکتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا وہابو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پہ ایک نہایت عظیم نورانی اور دلوں کو بدل دینے والی قرآنی آیت ہے، وہ مبارک آیت الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس سے اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز فرماتا ہے۔ سوچئے جس آیت سے رب نے اپنے کلام کی ابتدا فرمائی اس آیت کی شان کتنی بلند ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ آج اگر آپ اپنی زندگی کا نیا آغاز چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غربت خوشحالی میں بدل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں ایسا وقت آ جائے کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کبھی کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے، کبھی ذلت اور مجبوری کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، تو آج 8 ذی الحج دوسرے پیر کے دن الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھیے، کیونکہ رب شکر کرنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ جو بندہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، عزت میں اضافہ فرماتا ہے، جان و مال میں وسعت پیدا فرما دیتا ہے، اس کے بعد نصیب کھول دیے جاتے ہیں۔ آج قبولیت کی گھڑی ہے۔ آج اگر کوئی سچے دل سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو اللہ چاہے تو مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اب غور سے سنیے کہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، 3 مرتبہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے صرف 21 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر جب بندہ دل سے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اپنے رب کو منا لیتا ہے۔ پھر وقت آتا ہے رحمت اور خزانوں کو لوٹنے کا، پھر وہ اپنے نصیب کے بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گھر سے بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ختم ہونے لگتا ہے، دلوں میں محبت پیدا ہونے لگتی ہے، اور جو نہ
اور جو چیز ناممکن لگتی ہے اللہ کے حکم سے ممکن ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے محبت کرے، آپ کی بات مانے، گھر میں سکون واپس آ جائے یا رکی ہوئی قسمت کھل جائے، تو آپ تیسرے اور آخری نمبر پر ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو اللہ کے خاص رازوں میں سے ایک راز ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو عظیم وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ صرف اللہ رب العزت کے صفت ہی نہیں بلکہ سورۃ اخلاص کی دوسری آیت مبارکہ بھی ہے۔ اللہ الصمد اس رب کو کہتے ہیں جو سب سے بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، لیکن پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب عطا فرمانے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ حیثیت دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے۔ وہ اپنے خزانوں سے ایسا نوازتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وہی رب بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، ٹوٹے دلوں کو سکون دیتا ہے، بغیر مانگے ہماری اخراجات پورے فرما دیتا ہے۔ جب کوئی اس سے مانگتا ہے تو رزق، دولت، عزت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج 8 ذی الحج دوسرے پیر کے دن اللہ الصمد پڑھتے وقت دل مت چھوڑیے۔ آج اپنے رب سے دعا مانگنا جو دنیا نہیں دے سکتی وہ مانگنا، تو صرف اللہ کے خزانے ہیں۔ اب غور سے سنیے کہ اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر صرف 33 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں بہت آسان و مختصر ہے، لیکن اس کی تاثیر، طاقت، روحانیت، برکت بہت زیادہ ہے۔ اللہ سے مانگنے والے کم ہیں مگر میرے رب کے خزانے آج بھی بڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، جب آپ اللہ الصمد پڑھ رہے ہیں تو نہ کوئی آپ کسی سے بات کریں گے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ پوری توجہ کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ رہنا ہے۔ اب آپ ایک مرتبہ پھر ترتیب ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا وہابو، دوسرے نمبر پر 21 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، تیسرے نمبر پر 33 مرتبہ اللہ الصمد۔ اور جب آپ تینوں اعمال مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے، وہی درود شریف جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ یہ 8 ذی الحج دوسرے پیر کا وہ خاص وظیفہ ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا ہے، بزرگوں نے پڑھا ہے، اولیاء کرام نے پڑھا ہے، اس کی برکت کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، آپ نے یہ وظیفہ بالکل اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جیسے بتایا گیا ہے، اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کرنی، کیونکہ بہت سے لوگ صرف چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے عمل کا فائدہ حاصل نہیں کر پاتے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی کسی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے یہ قیمتی موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن، رحمتوں کی گھڑیاں، ذی الحج کا یہ مبارک دن جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ جتنا مانگو گے میرے رب عطا فرمائے گا، جتنا جھکو گے میرے رب نوازے گا۔ بس ایک شرط ہے کہ آپ نے پورے یقین، کامل بھروسے سے، سچے دل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جو بندہ یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے یقین کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت اسے عطا فرماتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے، اور ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ آج اگر سڑک پر چلتا ہوا ایک فقیر بھی سچے دل سے یہ عمل پڑھ لے تو چاہے تو اس کی تنگ دستی بھی خوشحالی میں بدل سکتی ہے۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگیں گے انشاءاللہ ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مانگو یارو، 4 یاروں کے وسیلے سے مانگ لو، میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے میری کہ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے، کشادگی کے لیے اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔